بارے میں جو ہے اس انڈیکس میں بہتری آئی ہے اور لاہور کو ان تمام شہروں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو لاہور میں جرائم میں کمی ہے اس میں 50% سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس میں میرے پاس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ڈکیتی اور قتل میں جو ہے 64% کمی ہے، اسٹریٹ کرائم میں 55% کمی ہے، جو بائک سنیچنگ ہے اس میں 33% کمی ہے، موبائل جو ٹیلی فون چھیننا ہے اس میں بھی 42% کمی ہے، کار چوری میں 33% کمی ہے، اور اس طرح سے ایک پوری لسٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو سیکنڈ کرتی ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ جرائم کے حوالے سے بہتری ہوئی ہے، اور یہ کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے، یہ میں نے یا کسی حکومتی ادارے نے جاری نہیں کیے ہیں، یہ دنیا میں جو ہے وہ کرائم اینڈ سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جاری کرتی ہیں۔ اس کے اندر لاہور کا جو ہے وہ نیو یارک سے، لنڈن سے، سڈنی سے بہتر جو ہے وہ درجہ حاصل کرنا یقیناً ایک چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑی کامیابی ہے۔ لاہور پولیس کو انہوں نے اس کے اوپر شاباش بھی دی ہے، اور ان کو مزید جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ بات یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ جرائم میں کمی ایویں ہی نہیں ہو جاتی، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں آپ سیفٹی کے انڈیکس میں بہتری ایسے ہی نہیں آ جاتی۔ بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ نے جب اوتھ لیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کیا بھی اور اپنی ٹیم سے کروایا بھی۔ اب جو پہلے آپ کو پتہ ہے یہ نعرہ لگایا گیا مختلف جگہوں پر، غیر سیاسی پولیس ہوگی، پولیس کو جو ہے وہ ہم غیر سیاسی کریں گے، وہ کتنی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پنجاب کے اندر الحمدللہ جو ہے یہ ممکن ہو سکا، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور ریئل ٹائم جو ہماری انالیٹکس ہیں، جو سیف سٹیز بنائی گئی ہیں اس وقت انشاءاللہ تعالی جون تک امید ہے کہ پنجاب کے تمام بڑے شہر جو ہیں وہ سیف سٹی ان کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور تمام شہر جو ہے وہ اس کے اوپر ریئل ٹائم ڈیٹا بھی آ رہا ہوگا، اس کے اندر مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے اس نے بھی اس میں بہت رول پلے کیا کہ جو ہائی رسک والے علاقے ہیں، آپ کو یاد ہے کچے کا علاقہ ہے، ڈیرہ غازی خان کے کچھ علاقے تھے، خوشاب کے، بھکر کے کچھ علاقے تھے جن کے بارڈر لائن ہماری جن کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بیچارے جو ہماری پولیس فورس ہے نہ ان کے پاس ویپن ہوتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہوتا تھا، اور وہ بیچارے اپنی جانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دیتے رہتے تھے۔ وہاں پر جو ہے وہ لاجسٹکس سپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ پھر محکماتی احتساب ہے وہ بھی ہوا، 400 سے زیادہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوئی، اور چار ایس ایچ اوز جو ہیں ان کو قید کی سزائیں اس دور حکومت میں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو اشتہاری عادی مجرم ہیں، جو وانٹڈ لوگ ہیں، ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، میرٹ پر تقرریاں ہوئی ہیں، کوئی سیاسی سفارش کسی جو ہے ایم پی ایم این اے کے کہنے پر، کسی سیاسی شخص کے کہنے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ لاہور کو الحمدللہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور دنیا کا محفوظ ترین شہر جو ہے وہ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جو ہے وہ بھی الحمدللہ اسی طرف جو ہے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے، آج چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ پنجاب میں لاہور ڈویژن کے بچوں کے اندر لیپ ٹاپس تقسیم کرنے جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ صاف چلی شفاف چلی کوئی تھی، ان کے جو ہے وہ 40 ارب روپے کا پاکستان کی تاریخ کا، میں نہیں کہہ رہی، یہ خبر کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کوئی اسکیم آیا ہے، تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان باتوں پہ بات کرنے کی بجائے جو اہم چیز ہے جس کے اوپر میں اب آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو لاہور کو، پنجاب کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سیف اینڈ سیکیور کر رہی ہیں، دوسری طرف جو ہمارا دشمن ہے جو تاک لگا کے بیٹھا ہے، جس نے کل رات کو بھی ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اپنے طیارے تھوڑی دیر کے لیے اڑائے، اور جب ادھر سے شاہین نکلے تو پھر اپنے طیارے نیچے خود ہی بٹھا لیے کیونکہ پتا تھا کہ یہ بچیں گے نہیں۔ یہ جو مارکہ آرائی کرنے کا شوق اس وقت انڈیا کو اور مودی کو ستایا ہے، یہ شوق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو الحمدللہ اس شوق کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آخری رسومات تک پہنچانے کا پورا انتظام پاکستان کی ریاست اور فوج کے پاس موجود ہے۔ کچھ میں آپ کے ساتھ آج فیکٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو یہ ایک بھارتی پروپیگنڈا ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے
کہ جی پاکستان جو ہے وہ وہاں پر انڈیا میں ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2001 میں افضل گرو کی جو پھانسی ہے، اس کے بعد بھارتی جو ہے وہ عدالت نے، ہم نے نہیں، بھارت کی اپنی عدالت نے جو ہے وہ فیصلے کے اندر کہا کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد اس کے اندر نہیں ملے، وہ الزام بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا۔ اس کے بعد 2002 میں چٹی سنگھ پورہ میں جو قتل عام ہوا تھا، اس کا الزام بھی پاکستانی جو ہے وہ فوج پر لگایا گیا، لیکن بعد میں ان کے فوجی جنرل جو ہے ایس گل یا گل جو بھی ہیں، انہوں نے بھارتی فوج کے ہی ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 2001 میں یہ ہوا، 2002 میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑا انفارچونیٹ ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا، جس کے اوپر الزامات بھی انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کا، جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگائے، لیکن آج تک کہیں پر اس کے بارے میں کوئی شواہد جو ہے وہ انڈیا نہیں دے سکا۔ اس کے بعد 2017 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بھی کوئی شواہد پیش نہیں کیے، لیکن جو ہے وہ الزام جو ہے اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف چلتا رہا۔ اس کے بعد پلوامہ کے حملے کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا، لیکن کسی بھی حملے کا کوئی جواز، کوئی شواہد نہ اپنے ملک میں، نہ اپنے میڈیا میں، نہ اپنی قوم کو، نہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کسی فورم پر جو ہے وہ نہیں شیئر کیے گئے۔ ان کے اپنے جرنلز جو ہیں، ان کا اپنا میڈیا، وہ خود ان کو جو ہے اور ان کی اپنی جو لوگ ہیں وہ ان کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے، یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن جب بریفنگ دینے کے لیے آتے ہیں تو سوال کیوں نہیں لیتے اپنے میڈیا سے؟ میڈیا کو جو ہے ان کے میڈیا کو ان کو ہوٹ کرنا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے سوالات ہیں، ہمیں بتا دو نا 10 منٹ میں FIR کیسے ہو گئی تھی، ہمیں بتا دو نا کہ جو تم نے جتنی انہوں نے باتیں، وہ ایک نیوی کے جوڑے کے بارے میں کہا کہ وہ نیوی کا جوڑا تھا، وہ وہاں پہ مارا گیا، ان کی ویڈیو آ گئی، ہم تو زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ پھر وہ کل جو ایک زپ لائن کی ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ جو تھا کہ جی وہ نام پوچھ کے اور وہ دیکھ کے مار رہے تھے، یہ وہ حرکت ہے جو یہ یہاں پاکستان میں کراتے ہیں، جو یہ بلوچستان میں جو ہے وہ ID کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مرواتے ہیں نا، یہ ڈرامہ انہوں نے وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس زپ لائن کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ کسی سے کوئی پوچھا نہیں جا رہا، اندر دھند فائرنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ کے اندر جو ہے وہ بے گناہ جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، اور یہ یقیناً 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اور اتنی ساری سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے یہ دہشت گردوں کا وہاں پہنچنا اٹ سیلف مودی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور مودی کو اپنی جو ڈٹائی ہے اس پہ رہنے کی بجائے استعفیٰ دے دینا چاہیے، چونکہ وہ جو کشمیر کی اور بھارت کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہیں کر پایا، اور جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ کرتا ہے، اس نے جان بوجھ کر یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے جس کو اس کے آپ کے خود کے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ابھی بھی ایک نیا انڈین جرنل دیکھا جس نے کہا کہ پاکستان سے کچھ نہیں ہوا، یہ ہمارے اندر سے ہوا ہے، اور جو ہے وہ بھارت کے انوالو ہونے کی اس نے بات کی ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ وہ سچ ہے جو خود ان کی اپنی زبانوں سے باہر آتا ہے۔ اور پھر اگر ثبوت دینے کی بات ہو تو کل دیا ہے ثبوت، DGISPR نے کل جس طرح سے ثبوتوں کے ساتھ جو انڈین ہمارے اندر جو انڈین دہشت گرد ہیں، جو ان کے یہاں پر لوگ ہیں، جو ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں، جن کو وہ بیک کرتے ہیں، جن کو وہ پیسے دیتے ہیں، ان کو ٹارگٹ سمجھائے جاتے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، یہ کل شواہد کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اسی طرح کے شواہد اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ آ چکے ہوتے، ہمارے پاس تھے، ہم لے آئے۔ ابھی جعفر ایکسپریس پہ بہت ساری بات ہونی باقی ہے، اور جو 25 اپریل کو مجید نامی دہشت گرد جس کو DGISPR نے جس کی پوری چیٹ بھی اور تمام چیزیں دکھائی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے ہمارے اندر یہاں پر لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے، اور اس کے سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس کے باوجود پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ پاکستان نے کوئی ایڈونچر کرنے کی، کوئی بڑھ کے مارنے کی اس کی بات نہیں کی، لیکن اپنی سیکیورٹی، اپنی ریاست کی حفاظت، اپنے ملک کے ایک ایک چپے کو جو ہے سیکیور کرنا، وہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی حکومت نے اس کو میک شور کیا۔ اور الحمدللہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ اپنے لیے مشقیں شاید شروع کرنے کا پروگرام تھا ان کا،
لیکن پاکستانی شاہین جو جب اڑے تو مشقوں سے بھی بھاگ گئے. یہ حالات ہیں ان کے. اور کل جو ہے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے جن جو تھریٹس کی اور جن چیزوں کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جو ریاست ہے, پاکستان جو فوج ہے, وہ ہر طرح سے ہر طرح کی جو ہے ان کی حکمت عملی تیار ہے. اور پنجاب میں لاہور میں جس طرح سے سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر قیادت بہتر ہوا ہے, جس کے اندر انہوں نے نیو یارک سے, لنڈن سے, سڈنی سے بہتر جو ہے لاہور کو سیکیور کہا جا رہا ہے. اسی طرح الحمدللہ پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے وہ سیکیور ہے, وہ سیف ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, میں نے جیسے آپ کو پوری ہسٹری بتائی ہے کہ 2001 میں بھی جو ہے وہ افضل گرو کی پھانسی کے بعد الزامات لگانے ہوں, 2002 میں سنگھ پورہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان پہ الزام لگانے ہوں, جس کے افقات خود کا ان کا جنرل جو ہے وہ اس کو ڈیمولش کر دے کہ یہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کی اپنی عدالتیں کہیں کہ پاکستان ملوث نہیں ہے. 2007 میں جو ہے وہ سمجھوتا ایکسپریس کے واقعے کے اندر بھی یہ الزامات لگائیں, شواہد پھر ان کے پاس کوئی نہ ہو. پٹھان کوٹ ہو, پلوامہ ہو, یہ تمام جو ہے یہ صرف الزامات لگائیں اور اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی ان کے پاس جوابات اور نہ شواہد موجود ہیں. پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو پالیسی اور ویژن امپلیمنٹ کیا ہے, جس کے اندر لاہور کو جو سیکیور پوزیشن ملی ہے, انشاءاللہ جون تک جو باقی سیف سٹیز ہیں ان کے مکمل ہونے کے بعد پنجاب کے تمام بڑے شہر جو ہیں وہ سیکیور بھی ہوں گے, وہ سیف بھی ہوں گے. اور پنجاب کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی الحمدللہ سیف ہینڈز میں ہے. پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. میڈم, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے جس طرح بھارت کے خلاف سٹینڈ لیا ہے, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. لیکن شہری دفاع ایک بڑی اہم ہماری فورس ہے جس میں جنگی حالات سے نپٹنے کے لیے ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب, جس طرح کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ حکومت پنجاب شہری دفاع کے حوالے سے کوئی ٹریننگیں کروائے گی شہریوں کو. دیکھیے بالکل ٹریننگز کا جو ہے وہ جب بھی حکومت فیصلہ کرے گی ٹریننگز بھی ہو جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ یونیفارم تنخواہ کے لیے نہیں پہنتی, اور پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ لڑنے مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. سو ٹریننگ ہو یا نہ ہو, ہر طرح سے ہر پاکستانی اس وقت یک زبان ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے انڈیا اتنے دنوں سے صرف دھمکیاں دے رہا ہے اور سوچے چلے جا رہا ہے, کر وہ کچھ نہیں سکتا اور کر پائے گا بھی نہیں انشاءاللہ. وہ کافی سینسٹیو ایریا, 2 بارڈرز لگتے ہیں ہمارے پاس, گنڈا سنگھ والا اور واگا. پاکستانیت کو بتانے کے لیے کسی جو ہے وہ انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ پاکستانیت جو ہے وہ ہر ایک کے اندر دکھنی چاہیے. یہ اور ہمارے بیچ میں اگر کچھ شر پسند اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتنہ گری سے بھی باز نہیں آ رہے, اور وہ پتہ ہے کون کون کس کس کا کتنا تعلق دار ہے اور کہاں سے ان کو وہ ہوتا ہے, اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ بتا دیں کہ جب بھی بھارت میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ان کے جو لوگ ہیں اوورسیز بھارتی, وہ پاکستان کے سفارت خانوں کے باہر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مسلسل جعفر ایکسپریس کو لے کے اتنے بڑے واقعات ہوئے, نہ تو ہمارے لوگوں نے اس طرح سے احتجاج کیا اور نہ ہی ہم نے کوئی اپنی جو سفیروں کی کانفرنس ہے وہ بلائی اور نہ ہی ان کو کوئی ڈائریکشن دی. کیا اس پلیٹ فارم سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک جو کانفرنس ہے اس طرح کی ہو جس میں تمام سفیر پاکستان کے شرکت کریں اور پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, احتجاج کرنا چاہیے. لیکن جو انڈینز کر رہے ہیں وہ احتجاج ہے. جو وہ ہمارے ہائی کمیشنز پہ حملہ کریں اور وہاں پر جو ہے وہ پتھر مارے, اس کو احتجاج نہیں کہتے, اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. اور پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ جو شاید ایک مائنڈ سیٹ ہے مودی کا, یہ جن جن لوگوں کے اندر موجود ہے ان کے اندر دہشت گردی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. وہ کوئی فوجی ہے, وہ کوئی سیاستدان ہے, وہ کوئی شہری ہے, تمام بھارتی شہری میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس فنیٹک فنومنا کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ ہمارے بیچ میں سے بھی کچھ ہیں, کچھ ادھر بھی ہیں شاید, جو یہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک ہماری اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں, نائب وزیر اعظم,
وہ اس وقت تمام تر جو ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ہمارے ملکوں کے سربراہان ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے کانفیڈنس میں بھی لیا ہے، اور ڈیلی کے اوپر جو ہے مختلف ملکوں کے ساتھ، مختلف عالمی سربراہان کے ساتھ وہ اس کے اوپر ان ٹچ بھی ہوتے ہیں. سو اس لیے ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اس کو بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. ہماری جو سلامتی کی کمیٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، ہماری افواج اپنا کام کر رہی ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں گے. دوسرا، سوشل میڈیا پر تحریک انصاف سے منسلک پیجز کی جانب سے مسلسل جو ہے ملکی مفاد کے خلاف پوسٹیں جاری ہیں. ان دونوں چیزوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتی، بٹ اب آپ نے سوال کر لیا ہے تو اگر وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر جہاں کے وہ ہیں وہ وہاں چلے جائیں، چونکہ پاکستان میں تو پاکستانی رہ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں رہ سکتا. سو اگر ان کو پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا تو پھر ان کو جہاں منہ کرنا ہے وہاں